السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اس جہاں کو 6 دنوں اور 7 راتوں میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہم امت پر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی فرمایا، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا قرآن اتارا۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تخلیق کائنات پر ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ یہ کائنات کیوں بنی؟ اس کائنات کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہم نے اس کائنات کو جو ہے وہ 6 دنوں اور 7 راتوں میں پیدا فرمایا۔ تو اور وہ کن کا مالک ہے، وہ اس سے کم بھی میں بھی جو ہے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک تعین، ایک وقت اپنا قرآن مجید میں بتایا۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی جب اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے جو تخلیق کی ابتدا ہوئی وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے پیارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس کے بعد جو ہے میرے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نور کے 4 حصے کیے، اور ان 4 حصوں سے دنیا کی دیگر چیزیں بنائیں، قلم بنایا، جنت بنائی۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ وہاں کا جو ایک دن ہے تمہارے یہاں کے 1000 دن کے برابر ہے۔ اب 1000 دن، 1000 کی بات نہیں ہو رہی، 3000 کی بات نہیں ہو رہی، 8000 کی بات نہیں ہو رہی، 1000 کے ساتھ کوئی فگر نظر نہیں آ رہا۔ 10,000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، اس کا جو مدار ہے وہ 24 آورس کا ہے لگ بھگ، یعنی 23 آورس اینڈ سم تھنگ کر کے اس کی جو ایک فگر بنتی ہے، تو یعنی کہ 23 گھنٹے اور 24 گھنٹے کا ایک راؤنڈ بنتا ہے، ایک دن، یعنی 24 گھنٹے کے بغیر ایک دن ہے۔ اب اس زمین کے جو آربٹ ہے، یعنی جو مدار ہے، اس میں دیگر اور بھی سیارتیں ہیں اور سیارے ہیں، یعنی سن بھی آتا ہے ہمارا، پلوٹو ٹائپ بھی تھے، اور مریخ بھی ہے، تاروت بھی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم دور جاتے جائیں گے تو اس کا جو مدار ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، 1 دن سے 5 دن، 5 دن سے 8 دن، 8 دن سے 10 دن، 6 مہینے، سال، 5 سال، 8 سال، یعنی کوئی ایک جگہ ایسی آئے گی جو 1000 دن کے برابر ہوگی کہ اس کا چکر جو ہے 1000 دن میں ہو رہا ہوگا۔ لیکن میرے رب کی جو تخلیق ہے، یہ جو کائنات ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس میں کچھ چکر شاید وہ اربوں سالوں کے ہو رہے ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا، آپ بھی نہیں کہہ سکتے، اس بات پہ کوئی بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تک گیلیکسیز جو ہیں وہ ڈھونڈی جا رہی ہیں، وہ دریافت ہوئے جا رہی ہیں۔ سورج زمین سے نہ جانے کتنے نوری سال دور ہے، اور یہ سورج سے کئی گنا، 1000 گنا بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کئی گنا بڑے مزید سیارے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 6 دن اور 7 راتوں کا قرآن مجید میں تعین کیا گیا، وہ 6 دن اور 7 راتیں وہ یہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو میرے رب کے وہاں کی ہیں۔ یعنی اس پوری کائنات کو بہت ہی زیادہ کیلکولیشن سے، حساب کتاب سے، سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ کوئی چیز اوپر نہیں، کوئی چیز نیچے نہیں، اس طرح سے بنایا گیا۔ لاکھوں سال اس میں لگے ہیں، کروڑوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دنیا تخلیق ہو گئی، پھر اس زمین کے اوپر آبادی کی گئی۔ آبادی انسانوں کی نہیں، جناتوں کی آبادی۔
ان مخلوقات کو، انہوں نے فساد برپا کیا، پھر فرشتوں کو اتارا، فرشتوں سے جنگیں ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پھر ان شیاطین کو جو ہے جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب باری آئی تخلیق انسان کی۔ لاکھوں سال گزر چکے کائنات بنانے میں، ٹھیک ہے، اور لاکھوں سال گزر چکے کائنات بننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک گزرتے ہیں 10,000 سال۔ یہاں پہ لاکھ کا فیگر نہیں ہو رہا، لاکھوں سال کائنات بننے کے بعد، دنیا پہ آبادی کے بعد، تباہی کے بعد، دنیا بننے کے ٹوٹل پیریڈ لاکھوں سال، جس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ 5 لاکھ سال پہلے جو ہے وہ ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں ڈائناسور نامی کوئی جو ہے وہ جانور تھے، تو وہ 5 لاکھ سال پہلے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 5 لاکھ سال پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو جب زمین موجود تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تخلیق جو زمین پہ آئے وہ 10,000 سال پہلے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تو 10,000 سال پہلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کب پیدا فرمایا، کتنے ہزار سال پہلے پیدا فرمایا، کتنے لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا، یہ ہماری اور آپ کی تعلیم سے باہر ہے۔ یہ میرا رب اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے بشرن، کیونکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، یعنی کہ جو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرما دیا، تو عمر کتنی ہوئی؟ لاکھوں سال، 2 سال 3 سال 40 سال 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا گیا۔ نبوت عطا نہیں کی گئی، نبوت کا اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لاکھوں سال گزر چکے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو دیکھتے ہوئے۔ تازہ مثال ہے، قرآن مجید کی آیت ہے الم تری کیف فعل ربک فی اصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے ہاتھی والوں کے اوپر ابابیل کے لشکر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اسی طرح سے فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً بھی 600 ساڑھے 600 سال پہلے کا واقعہ، اور اس بات کی گواہ اب یہاں پر حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جب وحی آئی پہلی مرتبہ تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ گھر پر آئے، چادر مانگی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سے کہ مجھے چادر دے دو اور مجھے خوف ہے۔ یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ جانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو کہتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو وجہ ہے جو تخلیق کائنات ہے، یہ پوری دنیا جو بنی، یہ تمام سیارے جو بنے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا میرے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی؟ وجہ تو یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر بنائی جاتی ہے تو اس کی وجہ بنتی ہے، سب سے پہلے پہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ بہت زبردست ایک قلعے پہ ایک علامہ صاحب ہیں مفتی منیر اخوان، اور امریکہ سے میرے خیال میں ان کا تعلق ہے، مولانا یوسف لدھیانوی کے جو ہے وہ داماد بھی ہیں، تو مسئلہ کے دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی بھی ایک جو ہے ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ ہے تخلیق کائنات کی، تو اس کی ڈیٹیل آپ وہاں پہ بھی جا کے ان کو بھی سن سکتے ہیں، بہت اچھا انہوں نے اس پہ بیان فرمایا۔ تو وجہ تخلیق کائنات کی تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وجہ یہ ہے تو اتنے سارے سیارے، اتنی ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ایسی چیز ہے، کچھ تو ایسی پاورز ہیں کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ آپس میں لنک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے، ہائیڈروجن
کے دھماکے ہو رہے ہیں، لاکھوں سال ان کی عمریں، سورج ہائیڈروجن کی گیسز سے بھرا ہوا. اب یہاں پہ گیسز ہی گیسز ہیں. اوزون زمین کے جو چاروں طرف غلاف ہے وہ نہ جانے کتنی گیسز کا جو ہے مرکب ہے، اوزون کہلاتا ہے. اس سے آپ باہر نکلیں خلا میں نہ جانے کتنی گیسز ہیں. ارے ہمارے دماغ میں جو 2 کیمیکلز ہیں جس کو کم ہی ذاتی ہو جانے سے ہمارا دماغ جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. تو تخلیق کائنات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ میرے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور پھر ان کے نور سے، یعنی کہ جو ان کی تخلیق ہو گئی اس سے بھی ساری دنیا کو درجہ بدرجہ پیدا فرمایا. جنت، مخلوق، قلم، سب درجہ بدرجہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ تمام چیزیں ہیں ہماری پاور کے لیے. جب ہمیں پاور ملتی ہے ہم چارج ہوتے ہیں ان تمام سیاروں سے. یہ الگ الگ وقت میں الگ الگ پاور دے رہی ہوتی ہیں چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس حساب سے بنائی ہیں ہمارے لیے. شاید آپ کی یہ بات ابھی سمجھنا ہے، آگے آنے والی انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر اس بات کو بھی کریں گے. سائنٹیفکلی ہر سیارہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. ستارہ یعنی مریخ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنا ایک جو ہے وہ اثر رکھتا ہے. ہر عطارد اپنا ایک اثر رکھتا ہے. زحل اپنا ایک اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور دیگر سیارے، سن جو ہے، سورج جو ہے وہ اپنا اثر رکھتا ہے. زمین اپنی اثر رکھتی ہے. زمین کے اندر قوت ثقل کیوں ہے، دیگر اس میں قوت ثقل نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ہماری پاور کے لیے. اور ہماری پاور جب ایک یکجا ہوتی ہے تو تمام پاور ایک جگہ آ کے وہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. تو یہ پاورز کیوں جا رہی ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پاور کیا ہے؟ یہ تخلیق کائنات ہے، یہ وجہ ہے. اور یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے. اگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے نہ پیدا فرماتا تو آئینہ جو ہے وہ پیدا فرماتا، آئینہ بناتا، یعنی خود کو دیکھنے کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنایا؟ اس بات سے صاف ظاہر ہے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا اس دنیا پہ. صرف زمین پر ہی کیوں؟ 18,000 جہان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو بنا کر بھیجا تمام جانوں کے لیے رحمت. تمام جان کتنے؟ 18,000 جہان ہیں، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ صرف زمین کی بات کر رہے ہیں. تمام امت میرے نبی کی کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. ایک جہان ہے یہ. جنات کہاں ہیں؟ تھوڑا سا اوپر آسمانوں پہ، تھوڑا سا زمین کے نیچے. حشرات کہاں ہیں؟ زمین میں. دوسری اسپیشیز کہاں پر ہیں؟ زمین کے اندر. یہ تو یہی جہاں ہیں. باقی 19,999 جہان کہاں ہیں؟ میرا رب جانتا ہے اور میرے رسول جانتے ہیں. وہاں کوئی مخلوق ہے بھی نہیں بھی، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن قرآن میں جن مخلوقات کا ذکر ہے وہ 3 ہی مخلوقات ہیں: انسان، فرشتے اور جنات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وجہ ہے اس کائنات کے بننے کی. یہ جو پوری کائنات جو تخلیق ہوئی، تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں ہیں. تمام چیزیں جو ہیں، تمام عرش اپنے مدار میں ہیں، اپنے ایک لیول پر ہیں، بنا ستون کے کھڑے ہوئے ہیں. ان تمام کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ہے پاور، وہ ہے بندگی، بڑائی، بزرگی. اور وہ بزرگی ہے اس کے لیے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے. اگر ہم کوئی تصویر دیکھتے ہیں نا تو مصور کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ اب بنانے والے نے بڑی زبردست بنائی ہے. تو میرے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہوتی ہے نا تو پھر مصور کی تعریف ہوتی ہے کہ میرا رب بنانے والا، محبت کرنے والا میرا رب اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات اور،
ایک بات اور یہ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے. اب سب سے آخر میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی امام ہیں. سب سے پہلے امام کا کام ہے تمام مقتدیوں کو جمع کرنا. امامت کر رہے ہیں لیکن امام آ رہے ہیں سب سے آخر میں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے دنیا میں کہاں وہ ہو رہا ہے تبلیغ کہاں ہو رہی ہے دین کی؟ دنیا میں ہو رہی نا. اب دنیا میں ہو رہی ہے تو پہلے کسے آنا چاہیے؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا چاہیے. وجہ یہ کہ تخلیق کائنات وجہ ہے میرے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام کو پہلے بھیجنا بھی یہی وجہ ہے کہ وہ تعریف کریں. میرے رب کو پسند ہے اپنے محبوب کی تعریف. میرے رب کو پسند ہے اپنے محبوب کی بڑائی سننا. میرے رب کو محبوب ہے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا. میرے رب کو پسند ہے اپنے محبوب کی باتیں اور تعریفیں سننا. تو جتنے بھی نبی آئے نا وہ آگے آنے والے نبی کی یعنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ہے وہ نوید سناتے رہے اور تعریفیں کرتے رہے. آخر میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں آئیں اور اس کے بعد تمام نظام مصطفی چلنا شروع ہو جائے. حضرت اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے نظام کے ذریعے یعنی ان کی کئی باتوں پہ نظام چلنا شروع ہو جائے. پچھلی تمام سنتیں جو ہے اس میں آ کے ضم ہو جائیں اور وہی نظام آخر تک چلے اور محبتیں اب ویسے چلیں جیسے چلنی چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کئی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اپنی عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے میرے رب کے لیے. اور بھی بہت ساری مخلوقیں وہ کون کہتا کھڑی ہو جاتی ہیں اور سجدے پہ سجدہ اور کرتی رہتی ہیں عبادتیں. نافرمانی کرنے والی قوم یہ کیوں مناتا میرا رب، جسے میرے رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اتنی نافرمان قوم ہے جو رب کے سامنے جھکتی نہیں ہے، رب کی سنتی نہیں ہے. پھر میرا رب پھر بھی اسے بنا رہا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں یا رب یہ نافرمانی کریں گے، تب بھی بنایا، اسے نائب کیا کیونکہ اس مخلوق میں اپنا آئینہ پیدا فرما رہا ہے میرا رب. اپنے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما رہا ہے. اس نور کو اس بشر میں بھیج رہا ہے جسے اس نے تخلیق کائنات میں سب سے پہلے بنایا، جس کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی. یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے سب بنائے. کس کے لیے بنائے؟ اپنے محبوب کے لیے بنائے. تو تخلیق کائنات جو ہے وہ 6 دن ہمارے نہیں ہیں، وہ 6 دن اور 7 آتے ہیں وہ ہیں جو میرے رب کے وہاں ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.